کلپ نمبر 923۔ اس کلپ میں قرآن پاک کی سورہ مومنون کی آیت نمبر 68 سے 70 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ افلم يدبروا القول ام جاءهم ما لم يأت آباءهم الاولین۔ ترجمہ: کیا انہوں نے قرآن میں غور و فکر نہیں کیا؟ کیا ان کے پاس وہ آیا جو ان کے باپ دادا کے پاس نہ آیا تھا؟ افلم یدبروا، کیا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا؟ اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے حق کی پیروی سے اعراض کرنے کی وجہ سے کفار مکہ کو ڈانٹتے ہوئے فرمایا کہ کیا انہوں نے قرآن پاک میں غور نہیں کیا اور اس کے اعجاز پر نظر نہیں ڈالی، جس سے انہیں معلوم ہو جاتا کہ یہ کلام حق ہے، اس کی تصدیق لازم ہے، اور جو کچھ اس میں ارشاد فرمایا گیا وہ سب حق اور اسے تسلیم کرنا واجب ہے، اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت و حقانیت پر اس میں واضح دلالتیں موجود ہیں۔ اور کیا ان کے پاس وہ چیز آئی ہے جو ان کے باپ دادا کے پاس نہ آئی تھی، یعنی رسول کا تشریف لانا ایسی نرالی بات نہیں ہے جو کبھی پہلے زمانے میں ہوئی ہی نہ ہو، اور وہ یہ کہہ سکیں کہ ہمیں خبر ہی نہ تھی کہ خدا عز و جل کی طرف سے رسول آیا بھی کرتے ہیں۔ کبھی پہلے کوئی رسول آیا ہوتا اور ہم نے اس کا تذکرہ سنا ہوتا تو ہم کیوں اس رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ مانتے؟ تمہارے پاس یہ عذر کرنے کا موقع بھی نہیں ہے، کیونکہ پہلی امتوں میں رسول آ چکے ہیں اور خدا عز و جل کی کتابیں نازل ہو چکی ہیں۔ ام لم يعرفوا رسولهم فهم له منکرون۔ ترجمہ: یا کیا انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا نہیں ہے تو وہ اس کا انکار کر رہے ہیں؟ ام لم یعرفوا، یا کیا انہوں نے پہچانا نہیں ہے؟ کفار مکہ سے مزید فرمایا کہ کیا انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا نہیں اور حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر شریف کے جملہ احوال کو نہ دیکھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے عالی نسب، صدق و امانت، وفور عقل، حسن اخلاق، کمال حلم، وفا و کرم اور مروت وغیرہ پاکیزہ اخلاق، اچھی صفات اور بغیر کسی سے سیکھے آپ کے علم میں کامل اور تمام جہان سے زیادہ علم رکھنے اور فائق ہونے کو نہ جانا؟ کیا ایسا ہے؟ حقیقت میں یہ بات تو نہیں، بلکہ وہ سرور عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف و کمالات کو خوب جانتے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی برگزیدہ صفات شہرائے آفاق ہیں، پھر بھی وہ بلا وجہ ہٹ دھرمی کی وجہ سے اس پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کر رہے ہیں۔ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت پہچاننے کا ایک طریقہ قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی کے کلام کی روشنی میں یہاں ایک مختصر مضمون دیا جا رہا ہے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت پہچاننے اور آپ کے محبت کے لیے قابل ترین ہستی ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ انسان کے کچھ کمالات فطری ہوتے ہیں، جیسے حسن، قوت، عقل، فہم کی درستی، زبان کی فصاحت، حواس اور اعضاء کی قوت، معتدل حرکات، نسب کی شرافت، قومی عزت، وطنی کرامت، نیز کچھ چیزیں زندگی کی ضرورت ہوتی ہیں جو اگرچہ دنیاوی ہوتی ہیں، لیکن جب ان سے تقویٰ مقصود ہو تو وہ آخرت کی خوبیوں اور خصلتوں کے ساتھ لاحق ہو جاتی ہیں، جیسے غذا، نیند، لباس، مکان، نکاح، مال اور عہدہ و منصب وغیرہ۔ اور کچھ اوصاف وہ ہوتے ہیں جو مطلقاً آخرت کے شمار ہوتے ہیں، جیسے تمام بلند اخلاق، شرعی آداب، علم، بردباری، صبر، شکر، انصاف، زہد، تواضع، عفو، عفت، سخاوت، شجاعت، حیا و مروت، خاموشی، سکون، وقار، مہربانی، آداب و معاشرت کا حسن وغیرہ۔ اور یہی وہ خصائل ہیں جن کے مجموعے کو حسن خلق سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ان میں سے بعض خصلتیں تو کسی کی فطری عادت ہوتی ہیں اور کسی کی فطری تو نہیں ہوتی، لیکن وہ انہیں محنت اور ریاضت سے حاصل کر لیتا ہے۔ ان خوبیوں کا حال یہ ہے کہ کسی شخص میں ان میں سے ایک یا دو بھی پائی جائیں تو وہ بڑا مشرف و معزز مانا جاتا ہے، مثلا نسب یا جمال یا قوت یا علم یا شجاعت یا سخاوت وغیرہ میں سے ایک بھی وصف پایا جائے تو وہ پسندیدہ، محبوب اور عظیم بن جاتا ہے، حتیٰ کہ اس بندے کی قدر اتنی بڑھ جاتی ہے کہ اس کے نام کو مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، اور اس وصف کی وجہ سے دلوں میں اس کے اثر اور عظمت کا سکہ جم جاتا ہے۔ اور یہ بات گزشتہ زمانے سے چلی آ رہی ہے، تو پھر اس ذات اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور محبوبیت کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے، جس میں یہ تمام کے تمام محاسن و خصائل پیدائشی اور فطری طور پر کامل ترین طرز پر جمع ہیں، جن سے بہتر جامعیت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ام یقولون به جنہ بل جاءہم بالحق واکثرہم للحق کارہون۔ ترجمہ: یا وہ کہتے ہیں کہ اس رسول پر جنون طاری ہے، بلکہ وہ تو ان کے پاس حق کے ساتھ تشریف لائے ہیں
اور ان کافروں میں اکثر حق کو ناپسند کرنے والے ہیں۔ ام یقولون، یا وہ کہتے ہیں۔ مزید فرمایا کہ کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نبی پر جنون طاری ہے؟ یہ بھی سراسر غلط اور باطل ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جیسا دانا اور کامل عقل والا شخص ان کے دیکھنے میں نہیں آیا، لہٰذا اس ہستی کو جنون نہیں بلکہ یہ مقدس نبی ہیں جو ان کے پاس حق یعنی قرآن کریم کے ساتھ تشریف لائے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور دینی احکام کے بیان پر مشتمل ہے۔ لیکن اس کے باوجود کافروں کا انہیں برا کہنا اس لیے ہے کہ ان کافروں میں اکثر حق کو ناپسند کرنے والے ہیں، کیونکہ قرآن میں ان کی نفسانی خواہشات کی مخالفت ہے، اس لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صفات و کمالات کو جاننے کے باوجود حق کی مخالفت کرتے ہیں۔ اکثر کی قید سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ حال ان میں بیشتر لوگوں کا ہے، چنانچہ ان میں بعض ایسے بھی ہیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حق پر جانتے تھے اور حق انہیں برا بھی نہیں لگتا تھا، لیکن وہ اپنی قوم سے موافقت کی وجہ سے یا ان کے طعن و تشنیع کے خوف سے